بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے کرتے ہیں جو نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لائے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک بکری چرانے والے کا واقعہ۔ پورا واقعہ جاننے کے لیے پوری ویڈیو ضرور دیکھیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم اپنے آگے کی ویڈیو۔ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ وہ چرواہ یہودیوں کی بکری چراتا تھا۔ اس چراواہ نے دیکھا کہ مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں۔ اس نے سوچا کہ میں ان مسلمانوں کے پاس جاتا ہوں، دیکھتا ہوں یہ کیا کہتے ہیں۔ تو وہ چراواہ ان مسلمانوں کے پاس گیا اور پوچھا کہ تم لوگوں کا سردار کہاں ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہمارے سردار اس خیمے میں ہیں۔ تو وہ چروایا اس خیمے میں داخل ہو جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ آپ یہاں کس وجہ سے آئے ہیں؟ تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چرواہے کو اسلام کی دعوت دی۔ وہ چرواہ کہنے لگا کہ اگر میں اسلام کی دعوت قبول کر لوں تو میرا حشر کیا ہوگا؟ تو ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد تم ہمارے بھائی ہو جاؤ گے، ہم تمہیں گلے لگائیں گے۔ وہ چرواہ پیارے نبی علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ کہاں اور میں کہاں؟ اور کہنے لگا کہ آپ مجھے گلے کیوں لگائیں گے؟ میں کالا حبشی چرواہ اور میرے بدن سے بدبو آ رہی ہے، اس حالت میں آپ مجھے گلے کیسے لگا سکتے ہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں گلے ضرور لگاؤں گا۔ اور نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بدن کے بدبو کو خوشبو میں بدل دیں گے اور تمہارے سیاہ رنگ کو گورے رنگ میں بدل دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ باتیں سن کے وہ چرواہ اسی وقت مسلمان ہو گیا، اس نے اسی پل اسلام قبول کیا۔ چرواہے نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ حکم کریں میں کون سی نماز ادا کروں؟ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایسے وقت پہ ایمان لائے ہو کہ نہ تم نماز پڑھ سکتے ہو اور نہ ہی روزہ رکھ سکتے ہو۔ اس وقت تو ایک ہی عبادت ہو رہی ہے، وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ وہ چرواہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں اس جہاد میں شامل ہو جاتا ہوں۔ اور اس انسان کے پاس دو ہی راستے ہوتے ہیں، یا غازی یا شہید۔ اور کہنے لگا کہ اگر میں شہید ہوتا ہوں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میرے لیے گواہی دیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ اس بات کی میں گواہی دیتا ہوں، اگر تم جہاد میں شہید ہوئے تو تم آخرت میں جنت میں جاؤ گے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے تم جاؤ، یہ یہودیوں کی بکریاں پہلے تم انہیں دے آؤ، کیونکہ یہ کسی کی امانت ہیں اور مسلمان امانت میں خیانت نہیں کیا کرتے ہیں۔ اور اس چرواہے نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم کی ادائیگی کی اور وہ بکریاں واپس دی اور جنگ میں شامل ہو گیا اور جہامی شہادت نوش کیا۔ اور جب جنگ ختم ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کی جائزہ لینے گئے، اور نبی پاک علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پہ صحاباؤں کا مجمع جمع ہے۔ نبی کریم علیہ السلام پاس جا کے پوچھتے ہیں کہ اس جگہ پہ ایسے اکٹھا کیوں ہو؟ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم سب لوگوں کو جانتے ہیں لیکن اس کی پہچان نہیں ہو رہی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام اسے دیکھ کے پہچانتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس بندے کو میں جانتا ہوں، اور فرمانے لگے کہ یہ وہ انسان ہے جس نے کبھی بھی ایک بھی سجدہ نہیں کیا اور کبھی کوئی عبادت نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے بخشش عطا کی اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے کہ ہے لوگوں، میں دیکھ سکتا ہوں کہ ملائکت اسے غسل دے رہے ہیں اور اس انسان کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو رہی ہے اور اس انسان کی بدبو خوشبو میں تبدیل ہو رہی ہے۔
اور یہ دیکھ کے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو ہماری یہ ویڈیو یہیں سے ختم ہوتی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ایک پیارا سا کمنٹس بھی۔ تو چلیے ملتے ہیں ہم ہماری نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔